وله الكبرياء الأنور نزل وأنزل على عبده القرآن سور الإنس والجان وعلمه البيان شهادة الله إله إلا الله وحده بتكبر وتعبد وتفرد وتجبر بالجلال وحده بتكبير وتمجيد وتوحيد وتفريد بالكمال وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا عيب طيب كيد زيد له لا ولد جلد له ثم نشهد أن سيدنا معصومنا مقصودنا مقصودنا سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا طبيب قلوبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتحوا بغير علم زلوا فأزلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत में बढ़ाने से क्या फायदा आँख खोलो उठो याद रब को करो आँख खोलो उठो याद रब को करो उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा क्यों अपने रब को जवानी में भूला है तू क्यों अपने रब को जवानी में भूला है तू और दावत के होते में भूला है तू जब जवानी डलेगी पछताएगा जब जवानी डलेगी तो पछताएगा ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है
یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ قدر سامعین مخاطبین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اور فرامین عالیہ میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا مل کے بیٹھنا آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑے انعام اور اکرام فضل اللہ کی طرف سے انسان پر ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے ایسی ہیں کہ جو کبھی کبھی انسان اسے استعمال کرتا ہے۔ مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے اور منصب ہے، اولاد ہے، زندگی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ان نعمتوں کی قدر تب انسان کو آتی ہے جب یہ چیزیں انسان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ جوانی ہے، یہ بھی نعمت ہے، جب جوانی ڈل جاتی ہے تب انسان کو قدر آتی ہے۔ وقت ہے انسان کا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تب انسان کو اس کی قدر آئی۔ تمام زندگی انسان کی اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ قدم قدم پہ انسان کے لیے امتحان ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں۔ یہ زندگی جہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، میٹھی ہے، پرکشش ہے، وہاں پہ یہ دکھوں کا جہان بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ بھاگتا جاتا ہے اور اس کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے۔ اب شیر سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بھاگتا ہے، حتیٰ کہ درخت پہ چڑھ جاتا ہے اور درخت پہ اونچی جگہ پہ چڑھا، ایک ٹہنی پہ آگے بیٹھ گیا۔ لیکن پھر خیال آیا، پھر ہوٹ گیا، اس درخت کے جڑوں کے اندر دو چوہے، کالا ہے اور سفید ہے، اسے کاٹ رہے ہیں۔ جب جڑیں کٹ گئی درخت گر جائے، کاٹ رہی ہے اور دوسری طرف نگاہ پڑتی ہے تو ایک کنواں ہے، ایک طرف شہر ہے، دوسری طرف کنواں ہے، اور کنویں کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہے، منہ کھول کے۔ اب یہ انسان جس ٹہنی پہ بیٹھا ہے، اس کے کونے کے اندر اس نے دیکھا شہد ہے، مکھیوں کا چھتا ہے، شہد ہے۔ اب اس نے
ہاتھ بڑھا کر اس شہد کو چکھا، بڑا لذیذ کھا رہا ہے، یہ بھول گیا کہ درخت کے کونے کے اندر، جڑوں کے اندر دو چوہے اسے کاٹ رہی ہیں، کچھ ٹائم کے بعد وہ گر جائے گا۔ ایک طرف اژدہا ہے کنویں کے اندر، ادھر گرتا ہے، دوسری طرف بھی دیکھا کہ شیر ہے، کھا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال دنیا کی ہے کہ شیر انسان کے پیچھے پڑا ہے، گویا موت انسان کے آن انسان کے پیچھے، اور درخت انسان کی زندگی ہے، جڑوں کے اندر جو چوہے کاٹ رہی ہیں، کالا اور سفید، یہ انسان کے دن اور رات ہے، اور دوسری طرف کنواں ہے، اس میں اژدہا بیٹھا ہے، یہ انسان کے لیے قبر ہے، اور اژدہا عذاب قبر ہے، اور جو شیر کھا رہا ہے یہ دنیا ہے، کہ دنیا کے اندر اتنا مست ہوا، اتنا غافل ہوا، یہ بھول گیا کہ ابھی کچھ ٹائم کے بعد انسان کی موت آنے والی ہے۔ غفلت میں اتنا انسان اندھا ہو جاتا ہے، انسان کو یقین ہی نہیں، جنازوں میں شریک ہوتی ہے، یہ یقین ہی نہیں کہ یہ مرنے والا مر گیا، اس کے بعد تو میرا نمبر، اس کا جنازہ پڑھا گیا، میرا جنازہ پڑھا جائے، اسے دفن کیا گیا، مجھے دفن کیا جائے، یہ مرحوم میں شامل ہو گیا، میں کل مرحوم میں شامل ہو جاؤں، یقین ہی نہیں۔ جنازہ پڑھا، اہل و عیال سے ملا، میت کا جو ہے وہ چہرہ دیکھا، بس دنیا کے دندوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی غموں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی مصروفیات میں مشغول ہو جاتا ہے، پتہ ہے یہ حقیقتیں انسان بھول گیا۔ تو اسی حقیقت کو یاد دہانی کیوں کروائی اللہ نے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، پھر زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائش کرے انسان کی کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ موت اور حیات کو پیدا کیا، حالانکہ انسان کی حیات ہوگی تب انسان کی موت آئے گی، لیکن اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا اور حیات کو بعد میں ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، یعنی انسان زندگی کو گزار رہا ہے، مال بھی دیا نعمت کے طور پر، اولاد بھی دی، عہدہ اور منصب بھی دیا، دنیا کے انعام اور اکرام بھی دیے، اللہ نے ساری نعمتوں کا استعمال کرنا، لیکن موت کو اپنے سامنے رکھنا، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کہیں بھی تم ہوگے موت آنے والی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یا مراد سے یہ ہے
موت کو پہلے ذکر کیا اللہ کریم نے، مراد اس سے یہ ہے کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، بے جان تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا۔ پیدائش سے پہلے انسان کیا تھا؟ جس طرح فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان غور کرے گا، انسان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا نام بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ گندا قطرہ، بے جان قطرہ، ناپاک قطرہ، اللہ نے اس سے سننے والا، دیکھنے والا، جیتا جاتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اور پھر فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ 3 اندھیروں میں اللہ نے پیدا کیا انسان کو، رحم مادر کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اللہ نے بتلا دیا، سمجھ جانا جو ذات اندھیروں میں پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اندھیروں میں پکار کے لائق بھی وہی ذات ہونی چاہیے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، پھر موت دے، پھر زندہ کرے، کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت اللہ نے پیدا کی یوں تاکہ اللہ آزمائے تم کو کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کس کے اخلاق درست ہے، کون بہترین عمل کرنے والا ہے دنیا کے اندر۔ یہ 2 موتوں کے درمیان میں جو زندگی ہے، پہلے بھی موت تھی، بے جان تھا، نام و نشان نہیں تھا، اور پھر دنیا سے جب جائے گا تو دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ درمیان میں جو زندگی ہے، اللہ نے فرمایا یہ آزمائش اور امتحان والی زندگی ہے، تمہارا امتحان ہے یہاں پہ، زندگی کے ہر مرحلے میں تمہارا امتحان ہے۔ تم بچپن میں تھے تب مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، ماں کے پیٹ سے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اللہ فرماتے ہیں رشتہ دار سارے مبارکباد دے رہی ہیں، دوست احباب والدین کو مبارکباد دے رہی ہیں، لیکن بچہ روتا ہے، کسی کو معلوم نہیں یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا ایک جو اندر والا جہان ٹوٹ گیا، اور دوسرا جو خوراک کی نالی تھی، پیپ تھا، ناپ کے ذریعے اللہ بچے کو پیٹ کے اندر خوراک دے رہا تھا، فرمایا وہ پیپ ٹوٹ گیا خوراک کا۔ ایک تو اندر والا جہان ٹوٹ گیا تب رو رہا ہے، اور دوسرا باہر فرمایا خوراک کا نالی ٹوٹ گئی ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ خوراک کہاں سے ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اگر اندر والا جہان چھوٹ گیا ہے تو اندر والا جہان چھوٹا جہان تھا تو میں اس سے بڑا جہان دینے لگا ہوں۔ پریشان نہ ہو، اگر ایک راستہ خوراک کا بند ہو گیا ہے تو رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں، ماں کی چھاتی کے ساتھ خوراک کے 2 راستے کھول دوں گا، کیونکہ میں رب ہوں، میں پروردگار ہوں۔ تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی مشکلات،
پریشانیاں، تو زندگی نام ہے دکھوں کا، آزمائشوں کا نام ہے، اس لیے تو فرمایا نا سورہ نحل 14واں پارہ اور آیت نمبر 96 اور 95، اللہ کریم فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو چیز تمہارے پاس آج موجود ہے اسے فنا آنے والی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ مال آج تمہارے پاس، مرنے کے بعد وہ اولاد کے ذمہ لگ جائے گا، اولاد اس سے قبض ہو جائے گی۔ آج اس مکان میں تو رہ رہا ہے، آج تمہاری ملکیت میں ہے، تمہاری اختیار میں ہے، مرنے کے بعد اولاد ورثاء کے ذمہ لگ جاتی ہے، تم مکین میں مرنے کے بعد وہ مکان تبدیل ہو گیا۔ زمین جائیداد اس کا، زمین کا انتقال ہوتا ہے تو بندے کے نام پہ چلے، اور بندے کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کسی اور کے نام پہ چلے۔ کیا ہے اللہ کا انداز؟ ہر بندہ ایک دوسرے کا خلیفہ ہے، ایک قوم آتی ہے وہ چلی جاتی ہے، پھر اس کی اولاد دوسری قوم آتی ہے، وہ چلی جاتی ہے پھر اس کی اولاد آ جاتی ہے۔ زمین میں ہمیشہ کسی مل رہی جو تمہارے پاس ہے آج مالے دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، فرمایا یہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس تمہارے جو اعمال ہیں، جو نیک عمل دنیا میں تم نے کیے ہیں، وہ اللہ کے پاس باقی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری آئی صدقے کی، صدقے کی بکری آئی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میری حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اس بکری کو صدقہ کر دے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بتایا رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بکری صدقہ کر لی، ایک ہڈی اس سوچ کے ساتھ کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے، وہ رکھ دی، ایک پران، ایک ہڈی بکری، باقی صدقہ کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے فرمایا اے عائشہ کہ ساری بکری صدقہ کر لی تھی؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ساری بکری صدقہ کر لی، ایک ہڈی بچی ہے، ایک ہڈی بچی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے میری عائشہ صدیقہ کا یہ واقعہ، وہ ساری بکری بچ گئی ہے، یہ ران نہیں بچی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے، اللہ کے ہاں یہ صدقہ کرنے کی برکت سے باقی یہ بکری اللہ کے ہاں بچ گئی ہے۔ یہ بکری بچی ہے، ہتھی نہیں بچی، ہتھی تو آپ نے استعمال میں، تو اللہ کے ہاں تمہارے اعمال جو پہنچے ہیں وہ باقی ہے۔ دنیا کے مال دولت میں انسان محنت کر رہا ہے، تو اصل چیز وہاں پہ کام آئے گی وہ نیک اعمال ہے۔ اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ اللہ آزمائے کون تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے، اعمال صالحہ کون کرنے والا۔ اور مفسرین نے فرمایا ہے نیک عمل کسے کہتی ہیں، عمل صالح کون سے ہوتی ہے؟ فرمایا عمل صالح کی پہلی علامت یہ ہے کوئی بھی عمل کرے اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہو، اور نمبر 2 اللہ کی رضا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہو۔ اگر اللہ کی رضا ہے نبی کی سنت نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں بنے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز 4 رکعت ہے وہ 5 پڑھ کے یہ اللہ کی رضا کی ایک ہی عمل ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ قبول نہیں ہوگا کیونکہ نبی کی سنت موجود ہے،
نبی کا طریقہ موجود نہیں، اللہ کے نبی نے ایسے کر کے نہیں دکھایا. اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، لیکن دکھلاوے کے لیے اللہ کی رضا نہ ہو، سارے عمل لے کرے، وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا نہیں ہے، نیت درست ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ، استقبال رمضان. خوش نصیب ہوں گے جسے اللہ یہ مہینہ عطا فرمائے، اور اللہ کو یاد کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے خوش نصیب ہوں گے. قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار کرنے والے خوش نصیب ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دے. ان کی عبادات تو ہر مہینے میں انسان کر سکتا ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے دگنا عذاب کہ وہ ثواب ہو رمضان میں ہوتا ہے. ایک نماز ادا کرو، فرض ادا کرو، 70 فرضوں کا برابر کے برابر ثواب ہے. ایک نفل ادا کرتے ہو، سنت ادا کرتے ہو، فرضوں کے برابر اس کا ثواب. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ نیک اعمال کی توفیق انہی کی ہوگی. بعض لوگ جو عادت کے مجبور ہوں گے. آپ دیکھنا رمضان کیوں شروع ہونے والا ہوگا، رمضان آئے گا، تراویح میں بھی شامل ہوں گے اور نمازوں میں بھی شریک ہوں گے، پھر آہستہ 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 وہ عادات جو پرانی ہے وہ کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ 11 مہینے پہ کوئی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، پھر نہ قرآن ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ اللہ کی یاد ہے، صرف منہ بند کر کے بیٹھے روزہ رکھا کے. موبائلوں میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، کیوں جی؟ ٹائم گزاری کر رہے ہیں، ٹائم کی بربادی کر رہے ہیں. رات کے وقت مجھے تراویح ہوتی ہے، یہ گلی کوچوں میں پھرتا ہے، بازار میں بیٹھتا ہے، یہ ٹائم گزاری ہے، ٹائم کی بربادی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہے، خصوصاً نوجوانوں کی عادت ہے، میدانوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں فضول اپنے ٹائم کو ضائع کر رہی ہے. یہ نہیں مسجد میں آ جائیں، تراویح کی نماز پڑھ لیں، پتہ نہیں اگلا رمضان میں نصیب ہوتا ہے. تو عمل صالح اللہ کے ہاں قبول ہونے والا اس کے جو اس فکر میں ہے کہ اللہ میرے نیک اعمال قبول کرے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، فرمایا فهو مؤمن، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان لانے والا ایماندار ہے، تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور اسے ایک ایسی زندگی عطا کرنے والے ہیں جو پاکیزہ زندگی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ انہیں بدلہ دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے. لیکن نیک عمل ہونے چاہیے. رمضان میں روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر، میں رات کو قیام کیا اللہ کی رضا کی خاطر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ عمل کرتا رہا، اللہ کے سامنے گر گراتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، تو اللہ کو میں ایسی زندگی عطا کروں گا جس میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. اور مفسرین نے فرمایا چاہے وہ زندگی دنیا کی ہو، وہ آدمی تب بھی مطمئن ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے. اور آخرت والی زندگی جو جنت والی ہے، کامیابیاں کامرانی والی ہے، وہ بھی اس کے لیے ہوگی. دو ہے کہ دنیا میں بھی حیات طیبہ، امن والی زندگی، آخرت میں حیات طیبہ، جنت والی زندگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.